ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام۔ سامعین کرام، یہ وہ سحر انگیز الفاظ ہے جس سے طارق عزیز مرحوم نے تمام پاکستانیوں کے دل جیت لیے تھے، اور یہ الفاظ آج بھی ایک نسل کے ذہنوں میں تر و تازہ ہے، جنہیں سنتے ہی طارق عزیز کے پروگرام نیلام گر کی ابتدا یاد آ جاتی ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلا اور سب سے مشہور گیم شو تھا۔ اور میرا نہیں خیال کہ یہ الفاظ کسی کے دل و دماغ سے تاوقت مرگ مٹ سکیں گے۔ بندہ ناچیز ان کے تجربے صلاحیتوں کے سامنے معمولی سا تنکا بھی نہیں، مگر پھر بھی کچھ معلوماتی الفاظ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں ان کے ماضی سے وابستہ یہ الفاظ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل نوبل نالج کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل والے بٹن کو ضرور دبائیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔ طارق عزیز مرحوم 28 اپریل 1936 کو جلندھر، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ جلندھر کی آرائے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد میاں عبدالعزیز پاکستانی 1947 میں پاکستان ہجرت کر آئے۔ آپ کے والد صاحب پاکستان بننے سے 10 سال پہلے اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھتے تھے۔ آپ نے بچپن ساہیوال میں گزارا۔ طارق عزیز نے ابتدائی تعلیم ساہیوال سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ جب 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن کا قیام عمل میں آیا تو طارق عزیز پی ٹی وی کے سب سے پہلے مرد اناؤنسر تھے۔ 1975 میں شروع کیے جانے والے ان کے سٹیج شو نیلام گر نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ یہ پروگرام کئی سال تک جاری رہا اور اسے بعد میں بزم طارق عزیز شو کا نام دے دیا گیا۔ طارق عزیز مرحوم نے ریڈیو اور ٹی وی کے پروگراموں کے علاوہ فلموں میں بھی اداکاری کی۔ ان کی سب سے پہلی فلم انسانیت تھی، جو 1967 میں ریلیز ہوئی۔ ان کی دوسری یادگار ترین فلم سالگرہ 1969 میں ریلیز ہوئی، جو میری زندگی ہے نغمہ، میری زندگی ترانہ اور لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے جیسے لازوال فلمی نغموں کی وجہ سے آج بھی مشہور ہے۔ اس فلم میں جناب طارق عزیز نے جج کا کردار بڑی خوبی سے ادا کیا تھا۔ یہ بات یقیناً دلچسپی سے خالی نہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی اس فلم میں ایک چائلڈ ایکٹر کی حیثیت سے ہیرو وحید مراد کے بچپن کا کردار ادا کیا تھا۔ دیگر مشہور فلموں میں قسم اس وقت کی، کٹاری، چراغ کہاں، روشنی کہاں، ہار گیا انسان قابل ذکر ہے۔ انہیں ان کی فنی خدمات پر بہت سے ایوارڈ مل چکے ہیں اور حکومت پاکستان کی طرف سے 1992 میں حسن کارکردگی کے تمغے سے بھی نوازا گیا۔ طارق عزیز نے سیاست میں بھی حصہ لیا اور 1997 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1997 کے انتخابات میں وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر لاہور سے عمران خان کے خلاف الیکشن لڑے۔ ان انتخابات میں انہیں 50,000 جبکہ عمران خان کو 4,000 ووٹ ملے تھے۔ طارق عزیز ایک علم دوز شخصیت ہونے کے حوالے سے خود بھی قلم کو اپنے اظہار کا ذریعہ بناتے رہے۔ ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے۔ ان کے کالموں کا ایک مجموعہ داستان کے نام سے اور پنجابی شاعری کا مجموعہ کلام ہمزاد دا دکھ شائع ہو چکا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اردو بلکہ اپنی مادری زبان پنجابی میں بھی شاعری کی ہے۔ کراچی میں قیام کے دوران ہی جناب طارق عزیز مرحوم نے شادی کر لی تھی، تاہم ان کی گھریلو اور شادی شدہ زندگی کے بارے میں صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ وہ بے اولاد رہے تھے۔ اس بات کا اظہار انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران بھی کہی اور سوشل میڈیا کے مشہور ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں بھی کہا کہ اللہ پاک نے مجھے اولاد نہیں دی، یہ خدا کی قدرت ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، اور جسے چاہے دے کے واپس لے لے۔ اسی ٹویٹ میں انہوں نے ایک وصیت بھی کی کہ میرے مرنے کے بعد اپنی ساری جائیداد دولت پاکستان کے نام کرتا ہوں، اور اپنے انتقال سے صرف ایک دن پہلے انہوں نے اسپتال سے اپنی ایک اور ٹویٹ میں لکھا، یوں لگتا ہے
وقت تھم سا گیا ہے، رواں دواں زندگی رک گئی ہے۔ کئی دنوں سے بستر پر لیٹے لیٹے سوچ رہا ہوں کہ آزادانہ نقل و حرکت بھی مالک کی کتنی بڑی نعمت تھی۔ نہ جانے پرانا وقت کب لوٹ کے آتا ہے، ابھی تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ یہ الفاظ طارق عزیز صاحب نے اپنے ایک ٹویٹ میں اپنے انتقال سے ایک دن پہلے کہے تھے۔ سامعین کرام، آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان سمیت تمام مسلمانوں کے درجات بلند اور گناہوں کو معاف فرمائے جو دنیا فانی سے چل بسے ہیں، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔